ٹوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا سید مرشد اختر رضا چھوٹے نہ کبھی ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ذی وقار نبی محترم رحمت دو عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کا یہ نورانی اجلاس جماعت رضائے مصطفیٰ بنگلور کے زیر اہتمام حضرت مولانا مفتی اسلم رضا صاحب قبلہ قاضی شہر کی سرپرستی میں منعقد ہے۔ ہم اور آپ اس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ایک سوال ہے کہ یہ جشن مفتی اعظم ہند ہر سال کیوں منایا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو قرآن کی تلاوت کر کے بھی رحمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، درود پاک پڑھ کر بھی رحمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، یا اس کا کوئی اور آپ جواب دیں گے؟ بہرحال ذہن میں یہ سوال تو ہے۔ کوئی یہ کہے گا کہ ان کی زندگی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آج ہم عرس مفتی اعظم ہند منا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں تو پچھلے سال بھی آپ نے سماعت کر لی، اس سے پچھلے سال بھی سماعت کر لی، اس سے پچھلے سال بھی سماعت کر لی، یہ ہر سال ذکر مفتی اعظم ہند کیوں؟ میں نے ابھی جو آیت کریمہ قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محبوب کی زندگی میں نمونہ ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جتنا جتنا سنتے جاؤ گے تمہیں معلوم ہوتا جائے گا اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ آتا جائے گا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھ والوں میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا رب نے ذکر کیا، ساتھ والوں کا ذکر کیا۔ سنو گے تمہیں بھی پتا چلے گا، آگ میں کودنا پڑے حق کے لیے تو کیسے بندہ کود جائے، وطن چھوڑنا پڑے کیسے چھوڑ دے، اپنے بیٹے کو قربان کرنا پڑے کیسے قربان کر دے، یہی تو نمونہ ہوا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل زندگی بیان فرمائی، بڑی تفصیلی زندگی بیان فرمائی، اور اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن مقدس میں کسی نبی کا واقعہ اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا جتنی تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کر کے اخیر میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے قصے سے عقل والوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ آنکھیں کب کھلے گی؟ عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے، بندہ اللہ سے ڈر کر کے گناہ نہیں کر رہا، ظلم ہو رہا ہے، بندہ پھر بھی معاف کر رہا ہے، نہ جانے کیا کیا اس کے اندر آپ کو نمونے نظر آئیں گے۔
حضرات مکرم، یہ تو وقت نہیں تو میں پورا اسی پر آپ کو سمجھاتا کہ واقعات سننے سے کیا کیا ملتا ہے۔ بہرحال آج عرس مفتی اعظم ہند ہم منا رہے ہیں۔ ان آیات کریمہ کی روشنی میں یہ معلوم ہوا انبیاء کا ذکر ہو یا اولیاء کا ذکر ہو، جب اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں نمونہ ہوتا ہے، اس میں زندگی گزارنے کا سلیقہ ہوتا ہے، آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے ڈھنگ ملتا ہے، اور ان کے واقعات کو سن کر کے آنکھیں کھلتی ہیں اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ ہم ہر سال حضور مفتی اعظم ہند مناتے ہیں یا کسی بھی اللہ والے کی یاد مناتے، پچھلے سال بھی وہی سنا، اس سے پچھلے سال بھی سنا، اس سے پچھلے سال بھی سنا، آج پھر سنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے واقعات کو سننے سے رب نے فرمایا عقل والوں کی آنکھیں کھلتی ہے کہ بندہ متقی کیسے بنتا ہے، عاشق رسول کیسے بنتا ہے، حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ کیسے بیان کرتا ہے، حق کے اوپر استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے، شریعت مطہرہ کے اوپر اپنی ساری خواہشات کو بندہ کیسے قربان کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی مقدس زندگی کے اندر موجود ہیں، اور رب فرماتا ہے ان کے جب واقعات کو سنو گے، ان کے واقعات کو پڑھو گے تو تمہاری آنکھیں کھلیں گی، تمہیں عبرت حاصل ہوگی۔ حضرات مکرم، اب آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوبین کے واقعات کو بیان کرنے اور سننے کا مقصد یہ بتایا کہ ان کے واقعات کو سننے اور بیان کرنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے، آنکھیں کھلتی ہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد میں انشاءاللہ میری تقریر جب ختم ہوگی، میں جو بیان کروں گا ان کو سننے کے بعد میں اگر آپ کی آنکھیں کھلیں، آپ کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو، آپ کے دل میں عشق رسول پیدا ہو، تقویٰ کی للک پیدا ہو، آپ کے دل میں حق گوئی کا جذبہ پیدا ہو، اور آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ ملے، تو سمجھ جانا آج کا جلسہ کامیاب ہو گیا ہے۔ ورنہ پچھلے سال بھی وہی واقعات سنے اور اس سال بھی سنے، نہ پچھلے سال تبدیلی آئی نہ اس سال تبدیلی آئی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا ان واقعات اور یہ مقدس زندگیوں کو سننے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پایا ہے۔ حضرات مکرم، اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا۔ میں تو 1 گھنٹہ انشاءاللہ تقریر کروں گا۔ حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی آپ 50 گھنٹے بھی سنیں تب بھی ختم نہیں ہوگی، لیکن میں ایک جملہ پہلے کہہ دیتا ہوں۔ یہ ایک جملہ میں کہہ کر کے اپنی تقریر شروع کروں گا، آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس ایک جملے کے اندر سرکار مفتی اعظم ہند کی پوری زندگی آ گئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں حضور تاج الشریعہ کا مقام و رتبہ کتنا بڑا ہے؟ حضور تاج الشریعہ کا مقام و رتبہ کتنا بڑا ہے؟ کسی نے کہا کہ اپنے زمانے کے کتب تھے، کسی نے کہا کہ قطب الاقطاب تھے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ اپنے زمانے کے متقی اعظم تھے، کسی نے کہا کہ اپنے زمانے کے مفتی اعظم تھے، کسی نے کہا کہ اپنے زمانے کے اندر وہ سب سے بڑے ولایت کے اعلیٰ منصب کے اوپر فائز ایک عظیم ہستی تھے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے دیکھا فضل و کمال کی کتنی بلندیوں پر وہ فائز تھے۔ جب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا، کلہ کوٹ کے ایک وکیل کے خواب میں حضور تاج الشریعہ آئے، وہ وکیل صاحب مجھ کو آ کر کے کہنے لگے کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجھ سے خواب میں فرما رہے تھے وکیل صاحب لوگوں نے مجھ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ یعنی حضور تاج الشریعہ کا مقام و رتبہ اتنا بڑا۔ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ بتائیں جب حضور تاج الشریعہ کا مقام و رتبہ اتنا بڑا اور حضور تاج الشریعہ خود فرماتے ہیں مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر کوئی دوسرا ملتا نہیں۔ میں کہتا ہوں جس کے در کا ذرہ جب اتنا بڑا ہے، جب جس کے در کا ذرہ اتنی عظمت والا ہے، اتنا باکمال ہے، اتنی فضیلت والا ہے، جب ذرے کا یہ عالم ہے تو آفتاب کا عالم کیا ہوگا۔ بس
حضور مفتی اعظم ہند کی اگر ذات کو سمجھنا ہے تو حضور تاج الشریعہ کا بس ایک جملہ سمجھ جائے، جب ذرہ جس کو کہہ رہے، ذرہ جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وہ حضور تاج الشریعہ اتنے بڑے ہیں، تو پھر حضور مفتی اعظم ہند کے فضل و کمال کو سمجھنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں حضور تاج الشریعہ کا خطاب سن رہا تھا تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی خطاب میں فرمایا میں حضور مفتی اعظم ہند کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ جب قدموں، حالانکہ ان کی انکساری ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا وہ حقیقت کو اپنے الفاظ میں بیان کیا، ان کی انکساری ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے ان کو بہت نوازا، بہت نوازا۔ آپ خود فرماتے ہیں نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں آنکھوں میں، کروڑوں آنکھوں میں۔ حضور مفتی اعظم ہند نے نوازا، خوب نوازا، لیکن جب میں کہتا ہوں جو ذرہ کہہ رہے ہیں ذرے کا یہ عالم ہے تو آفتاب کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے در کے غلام کا یہ عالم ہے تو پھر آقا کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات مکرم حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کے کتنے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، اس کو سمجھانے کے لیے میں بات کہتا ہوں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غوثیت کا آغاز ہوا۔ حضرت مولا علی اپنے زمانے کے غوث ہوئے۔ جب سرکار مولا علی کا انتقال ہو گیا تو اپنے زمانے کے غوث امام حسن کا انتقال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی تو امام حسین اپنے زمانے کے غوث۔ کربلا میں امام حسین جب یزیدیوں کے مقابلے میں جانے لگے تو غوثیت کا تاج امام زین العابدین کے سر پہ رکھ دیا۔ امام زین العابدین کے بعد میں غوث اعظم کون ہوئے؟ امام باقر، پھر امام جعفر صادق، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام محمد رضا، پھر امام محمد تقی، پھر امام محمد نقی، پھر امام حسن عسکری۔ امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد میں 200 سال تک کوئی غوث اعظم نہیں ہوا۔ 200 سال تک جو بھی آیا نائب غوث اعظم بن کر کے حضرت حسن عسکری کا نائب بن کر کے آیا، یہاں تک کہ جب غیلان کی سرزمین میں سرکار غوث پاک پیدا ہوئے تو وہ اپنے زمانے کے غوث اعظم ہوئے۔ سرکار غوث اعظم کے وصال کے بعد سے لے کر امام مہدی کے آنے تک کوئی بھی مستقل غوث اعظم نہیں ہوگا، جو بھی بنے گا وہ نائب غوث اعظم بنے گا۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے غوث اعظم سیدنا ابو بکر صدیق، اس کے بعد میں غوث اعظم حضرت عمر فاروق، پھر غوث اعظم حضرت عثمان غنی، پھر غوث اعظم حضرت مولا علی، اسی طرح درجہ بدرجہ حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام محمد رضا، امام محمد تقی، امام محمد نقی، امام حسن عسکری، اور اس کے بعد میں سرکار غوث پاک۔ اور فرماتے ہیں اب غوث پاک کے وصال کے بعد میں امام مہدی کے آنے تک کوئی مستقل غوث اعظم نہیں ہوگا، جو بھی آئے گا وہ نائب غوث اعظم بن کر کے آئے گا۔ تو سرکار غوث پاک کے وصال کے بعد میں ہر زمانے کے اندر کوئی نہ کوئی نائب غوث اعظم ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں نائب غوث اعظم تھے، جیسا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام پیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضور اس زمانے میں آپ کا نائب کون ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا میرا نائب دیکھنا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا کو دیکھ لو، میرا نائب بریلی کا امام احمد رضا ہے۔ حضرات مکرم جب سرکار اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا، حضور مفتی اعظم ہند کا زمانہ آیا تو حضور مفتی اعظم ہند اپنے زمانے میں نائب غوث اعظم ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند اپنے زمانے میں نائب غوث اعظم ہے، اور یہ میں محض عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس کا نظارہ بار بار کیا گیا۔ وہ روایت تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جب نواب رحمت علی کو پیر کی ضرورت ہوئی، انہوں نے خانقاہوں کو چھان مارا، نہ جانے کہاں کہاں گئے، کن کن کی بارگاہوں میں گئے کہ کوئی اگر نائب غوث اعظم مل جائے تو میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے مرید ہو جاؤں۔ جب ہندوستان کو کھنگال لیا، کوئی نظروں میں جمع نہیں، تو کہا میں جاتا ہوں بغداد شریف، وہی انہی کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کر کے ان کے سجادے
سجادہ نشین سے مرید ہو جاؤں گا۔ بغداد شریف گئے، سجادہ نشین کو دیکھا تو نظر جمی نہیں، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آ گئے، استغاثہ پیش کیا اور کہا حضور میں تو ہندوستان سے چل کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ اس زمانے کے اندر آپ کا جو نائب ہوگا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے میں مرید ہو جاؤں گا۔ اسی طرح دعا کرتے رہے، استغاثہ کرتے رہے، آنکھ لگ گئی، خواب میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور سرکار مفتی اعظم ہند کی طرف اشارہ کہتے کہتے ہیں کہ اگر میرا نائب دیکھنا ہے تو مصطفیٰ رضا میرا نائب ہے، جاؤ تم جا کر کے مصطفیٰ رضا سے مرید ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کبھی پاؤ گے، اور پھر کبھی جب شہر بریلی میں جاؤ گے ان کے روزے پہ مدینے کی ہوا پاؤ گے۔ سرکار مفتی اعظم ہند اپنے زمانے میں نائب غوث اعظم ہے، اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایک بار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیعت کر رہے تھے، ایک آدمی نے، ایک بندے نے اپنا ہاتھ سرکار مفتی اعظم ہند کے ہاتھوں میں رکھا، فرمایا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، وہ خاموش ہے۔ فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، وہ خاموش ہے۔ فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ سرکار غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، وہ خاموش ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند جلال میں آ جاتے ہیں اور جلال میں آ کے فرماتے کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، وہ کانپ گیا اور کانپ کر کے کہنے لگا میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ جب مرید ہو گیا لوگوں نے پوچھا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، سرکار مفتی اعظم ہند نے تین مرتبہ کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، تم کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اس کے بعد میں تم پر وجد طاری ہو گیا، بار بار کہنے لگے غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ تو وہ مرید بیان کرتا ہے جب سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، تو میں نے کہا کہ میں تو مصطفیٰ رضا کو دیکھ رہا ہوں، میں نے دل میں سوچا میں تو غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نہیں ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہتے میں نے 3 مرتبہ سنا اور یہ نہیں کہا، لیکن جب 4تھی مرتبہ حضور مفتی اعظم ہند جلال میں آئے تو میں نے کیا دیکھا، میری نگاہوں سے پردے ہٹ گئے، غوث پاک میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ تب میں نے کہا میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے اندر نائب غوث اعظم ہے۔ عراق کے ایک بزرگ ہے، سامرہ کے رہنے والے لوگ کہا کرتے تھے یہ مادر ذات یعنی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں، بڑے صاحب کشف ہے، جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ وہ سامرہ کے بزرگ ان کی بارگاہ میں جب حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں پوچھا گیا تو سامرہ کے وہ عراقی بزرگ کہنے لگے کہ سرکار مفتی اعظم ہند اپنے زمانے کے اندر نائب غوث اعظم ہے۔ اور اسی طرح بغداد شریف کے ایک اور بزرگ ہے پیر طاہر گیلانی، وہ بغداد شریف چھوڑ کر کے جب پاکستان میں آ گئے، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب ان سے ملاقات کے لیے پاکستان کے اندر گئے اور ملاقات کے وقت میں حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پیر طاہر گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا حضور میرے لیے دعا فرما دے، تو پیر طاہر گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے لیے کیا دعا کروں، میرے دادا غوث اعظم نے آپ کے دادا احمد رضا کو اتنا دے دیا کہ آپ کا گھر تو بھرا ہوا ہے، اور میرے دادا غوث اعظم نے آپ کے دادا مصطفیٰ رضا کو اتنا دے دیا کہ تم لٹاتے رہو وہ خزانہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت کہ نائب غوث اعظم کا نام ہے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرات مکرم، سرکار مفتی اعظم ہند کو جو نائب غوث اعظم کہا جاتا ہے ایسے نہیں کہا جاتا ہے۔ آج کل جب ہم کہتے ہیں نا ہم شبیہ غوث اعظم تو کئی لوگوں کے پیٹ میں درد بھی ہونے لگتا ہے، اور معاذ اللہ میں نے تو کچھ نام کے علماء سے ایسے غلط جملے بھی سنے ہیں، ہم شبیہ غوث اعظم کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے الہ آباد کی سرزمین پر ایک آدمی ہے جس کا
जिसका नाम है मोहम्मद तकी, वो जब गए थे मदीना मुनव्वरा के अंदर पहुंचे, कहते हैं ना कि जब पीर से मोहब्बत होती है हर जगह पीर ही पीर नजर आता है। सरकार के रोजे पे गए तो दिल में ख्याल आया, काश मेरे पीर और मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अगर यहाँ पे होते तो आज मैं सरकार की बारगाह में उनका फैज हासिल करता। अभी ये दिल के अंदर तमन्ना की है, तभी आंख लग गई, क्या देखा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद निगाहों के सामने मौजूद है और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अपने मुरीद को फैज पहुंचा रहे हैं। तभी क्या देखा, निगाहों से पर्दे हट गए, बगदाद में पहुंच गया, गौसे पाक का रोजा निगाहों के सामने आ गया, गौसे पाक का दीदार करता रहा, फैज लेता रहा, यहाँ तक कि मेरी आंख खुल गई। जब आंख खुली तो मैंने क्या देखा कि आज मैंने एक ऐसा जलवा देखा है। लोगों सुन लो, अगर किसी ने गौसे पाक को ना देखा हो तो मुस्तफा रजा को देख ले। जिसने मुस्तफा रजा को देखा गोया कि उसने गौसे आजम का दीदार कर लिया। तो मुफ्ती आज़म ये एक हकीकत है कि अल्लाह तबारक। अच्छा यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, माज़ अल्लाह कहते हैं कि अगर किसी का बेटा किसी और का हम शक्ल हो जाए तो माज़ अल्लाह, तो गलत बात है। मैं कहता हूँ जिनका जहन गंदा होता है वो गंदी बातें सोचा करते हैं। आप पूरे जिस्म के अंदर देख ले, साफ सुथरी जगह पर मक्खी नहीं बैठेगी, जहाँ पे गंदगी होगी वहीं पर जाकर के बैठेगी। तो जिनका जहन गंदा होता है उनका काम यही होता है। मैं कहता हूँ तुमने नहीं पढ़ा, हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब माहिरा मुताहरा के अंदर पहुंचे और हुजूर आले रसूल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में मुरीद हो गए, आपको लेकर के पीरो मुर्शिद जब अपनी खानकाह में गए, इजाजत व खिलाफत से नवाजा, तो बाहर जब आए तो देखने वालों का बयान है कि जब पीरो मुर्शिद और आला हजरत दोनों बाहर निकल करके आए तो पता ही नहीं चलता था कौन अहमद रजा है और कौन आले रसूल है। दाढ़ी की सफेदी से पता चलता था ये आले रसूल है और दाढ़ी के सियाह होने से पता चलता था ये अहमद रजा है। जब फैज देने वाले फैज देते हैं तो उसके बाद में अपने रंग में रंग दिया करते हैं। क्या आपने नहीं सुना, दिल्ली की सरजमीन है, दिल्ली के अंदर एक अजीम बुजुर्ग है जिनका नाम है ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। शायद आप लोगों ने ये वाकया सुना भी होगा। एक बार आपने अपने मुरीद से कहा कि जाओ फला को बुला लाओ, फला आया, ख्वाजा बाकी बिल्ला ने कहा लो ये पैसा लो और रख लो। कहा हुजूर मैं आपका जानिसार हूँ, आप मुझे कैसे नजराना दे रहे? कहा आज मेरा इंतकाल हो जाएगा, तुम कफन चोर हो, ये कफन का पैसा दे रहा हूँ, मेरा कफन मत चुराना। कहा हुजूर मुझे माफ फरमा दे, मैं आज के बाद कोई कफन नहीं चुराऊंगा। हुजूर ख्वाजा बाकी बिल्ला का इंतकाल हो गया। जब दफन करने के लिए ले जाने लगे, चोर ने सोचा हजरत ने मुझे पहले ही पैसा दे दिया है, चलो मैं भी शिरकत कर लेता हूँ। और फिर बाद में जब वो पहुंचा और कफन पर नजर पड़ी, कफन बड़ा कीमती था, सोचा नहीं आज तो मुझे कफन चुराना ही है। जब जनाजे से फारिग हो गए, कब्र में तदफीन हो गई, निशान लगा के चला आया, रात का वक्त हुआ, ख्वाजा बाकी बिल्ला के मजार पे पहुंचा, कब्र को खोला और अंदर हाथ डाला ताकि मैं कफन चुरा लूं। अंदर से ख्वाजा बाकी बिल्ला ने हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके कहा जन्नती होकर जन्नती का कफन चुराता है? कहा हुजूर आप तो जन्नती है, मैं कैसे जन्नती हूँ? क्या तुझे मालूम नहीं? हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला फरमाते तुझे मालूम नहीं, आज लाल किले के मैदान में जब मेरे जनाजे की नमाज हो रही थी ये ऐलान कर दिया गया आज मेरे वली के जनाजे में जिसने भी शिरकत की है अल्लाह ने सबको जन्नती बना दिया है। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ताजुश शरिया के जनाजे में जो गए अल्लाह ने उनके सदके में सबकी मग़फ़िरत फरमा दी है। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ख्वाजा बाकी बिल्ला है, रात का वक्त है, मैं हम शबीह गौसे आज़म का मतलब समझाता हूँ। रात का वक्त है, ख्वाजा बाकी बिल्ला मौजूद है, अचानक मेहमान आ गए। अब ख्वाजा बाकी बिल्ला को हैरानी हुई, रात के वक्त में मेहमान नवाजी कैसे की जाएगी? अल्लाह वाले मेहमान नवाजी के अंदर बड़े माहिर होते हैं। तभी आपका नान भाई आया और आकर के कहने लगा हुजूर आप फिक्र न करें, मैं अभी खाना बना के लाता हूँ, रात का अंधेरा है। नान भाई गया, खाना बना करके लाया, मेहमानों को खिला दिया। अल्लाह के वली ने जब देखा मेरे मेहमानों का दिल खुश कर दिया, अल्लाह के वली भी राजी हो गए। कहा ऐ नान भाई आज तुझे जो मांगना है तू मांग ले। अब वो बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं, मांगना नहीं आता था। कहा हुजूर मैं क्या मांगू, आप मुझे अपनी तरह बना दीजिए।
کہا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، کہا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، کہا نہیں حضور میں تو اور کچھ نہیں مانگتا، اگر آپ اپنی طرح بنا دے تو بنا دے، نہیں تو میں جاتا ہوں۔ کہا اور کچھ مانگ لے، کہا نہیں حضور مجھے تو اپنی طرح بنا لے۔ اللہ کے ولی کا دریا رحمت جوش میں آیا، قریب بلایا نان بھائی کو، اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے فیض ان کے سینے میں اڑیل دیا، اور جب اپنے سے جدا کیا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا خواجہ باقی باللہ یہ ہے یا خواجہ باقی باللہ یہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے حضرت خواجہ باقی باللہ نے کئی سالوں تک محنت کر کے جو دولت معرفت حاصل کی تھی، آپ کے اندر برداشت کی طاقت تھی، نان بھائی میں طاقت نہیں تھی۔ جب خواجہ باقی باللہ نے فیض عطا کیا وہ مدہوش ہو گیا، اسے ہوش ہی نہیں رہا، 3 دن تک مدہوش رہا اور تیسرے دن انتقال کر گیا۔ ارے ہاتھی کی غذا چیونٹی کو نہیں کھلائی جاتی ہے، ہاتھی کی غذا اور ہوتی ہے اور چیونٹی کی غذا اور ہوتی ہے۔ تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اگر خواجہ باقی باللہ ایک نان بھائی کو، روٹی پکانے والے کو اپنے سینے سے لگا کر کے اپنی طرح بنا سکتے ہیں تو کیا غوث پاک اپنے غلام کو اپنا فیض دے کر کے ہم شبیہ غوث اعظم نہیں بنا سکتے؟ جو لوگ حضرات مکرم اعتراض کرنے والے تو بہت کچھ اعتراض کرتے ہیں، ہمیں ادھر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہمارے تاجدار اہل سنت ہم شبیہ غوث اعظم سرکار مفتی اعظم ہند کا جلوہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہمارے مرشد نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ مفتی اعظم ہند کا ذرہ کیا بنا، اختر رضا محفل انجم میں اختر کوئی دوسرا ملتا نہیں۔ ہم شبیہ غوث اعظم نے میرے سرکار تاج الشریعہ کو کیا سے کیا بنا دیا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ حضور مفتی اعظم ہند کو نائب غوث اعظم کہہ رہے ہیں، آخر کس بنیاد پر، پتہ کیسے چلے گا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر دور کے اندر جو نائب غوث اعظم ہوتا ہے اس کا وہی مشن ہوتا ہے جو حضور غوث پاک کا مشن تھا، اس کا وہی طریقہ ہوتا ہے جو غوث اعظم کا طریقہ تھا، اس کا وہی مسلک ہوتا ہے جو غوث اعظم کا مسلک تھا۔ تو سرکار غوث پاک کا مسلک کیا تھا، مشن کیا تھا، مقصد کیا تھا، آپ کا طریقہ کیا تھا؟ سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے میں جنگل میں چلا جاؤں اور جنگل میں جا کر کے عبادت کروں، لیکن مخلوق کی ہدایت کے لیے میں نے لوگوں کے درمیان رہنا گوارا کیا ہے۔ ایک بار سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مقدس کو ہاتھ میں لیا اور بغداد چھوڑ کر کے بغداد سے باہر جنگل میں جانے لگے۔ آپ نے دل میں ارادہ کیا اب میں جنگل میں جاؤں گا، اللہ کی عبادت کے اندر اپنی زندگی بسر کر دوں گا۔ بغداد کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، باب حلبہ پہ پہنچے، کسی نے دھکا دیا، غوث پاک گر پڑے، آواز آئی عبد القادر کہاں پہ جاتے ہو؟ کہا بغداد چھوڑ کے جا رہا ہوں، جنگل میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ کہا عبد القادر تمہیں جنگل میں عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہیں تو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں پلٹ کر کے واپس آیا اور پھر بعد میں نے لوگوں کے اندر دین کی تبلیغ شروع کی۔ چوروں، ڈاکوؤں، زانیوں، شرابیوں نے اور یہودیوں، نصرانیوں نے میرے ہاتھوں پر توبہ کی، اور علماء فرماتے ہیں لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھوں پر توبہ کر کے شریعت کے پابند بن گئے۔ غوث پاک کا مشن کیا تھا؟ شریعت کی پابندی کرانا، دلوں کے اندر تقوی پیدا کرنا، عشق رسول پیدا کرنا، دشمنان دین سے لوگوں کو دور کرنا۔ حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھ لے، حضور مفتی اعظم ہند کا مشن بھی یہی ہے، آپ کا مشن بھی یہی ہے، شریعت مطہرہ پر لوگوں کو عمل کرانا۔ یاد کریں حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب 1945 کے اندر حج کے لیے تشریف لے گئے تو اس زمانے کے اندر سعودی حکومت نے حاجیوں پر ٹیکس لگایا تھا، یہ ظالمانہ ٹیکس تھا۔ اس ظالمانہ ٹیکس کے خلاف علماء نے بولنے کی کوشش کی، ان کی زبانوں کو خاموش کر دیا گیا، کسی کو خرید لیا گیا، کسی کو ڈرا لیا گیا، کسی نے جواز کا فتویٰ دے دیا، کوئی چپ ہو کر کے بیٹھ گیا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے جب فتنے اٹھتے ہیں کچھ لوگ بک
بک جاتے ہیں، کچھ لوگ چپ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں، کچھ لوگ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، مینڈک کو آپ گرم پانی کریں اور گرم پانی کے اندر مینڈک کو ڈال دیں، ابھی پانی ہلکا گرم ہے، مینڈک اندر رہے گا، تھوڑا سا اور گرم ہوگا مینڈک حرکت کرنے لگ جائے گا، تھوڑا اور گرم ہوگا مینڈک اچھلنے لگ جائے گا، لیکن جب پانی کھولنے لگ جائے گا تب مینڈک باہر کودنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی مینڈک پہلے تو اپنے آپ کو گرم پانی میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب نہیں کر پاتا تب باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن پھر نہیں نکل پاتا اور مر جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ حالات بگڑتے، حالات کے اندر اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے، پر تھوڑا حکمت سے کام لیا جائے، مصلحت سے کام لیا جائے، اور جب حالات کا پانی پوری طرح گرم ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں نکلو، پھر نکلنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور گمراہیت کا شکار ہو جاتے ہیں یا ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے دیکھا یہاں کے علماء بک گئے یا ڈر گئے یا مصلحت کا شکار ہو گئے یا کمزوری کا بہانہ کر کے بیٹھ گئے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے ہندوستان میں نہیں، اس حکومت کے اندر، سعودی حکومت کے اندر اگر کوئی حکومت کے خلاف ایک جملہ بول دے اس کے پورے خاندان کو راتوں رات غائب کر دیا جاتا ہے، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند کو پتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی جو بندہ حق پہ ڈر جائے اور کہے اللہ میرا رب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند بیٹھ گئے، آپ نے کتاب اس حج ٹیکس کے خلاف سعودی حکومت کی زمین پر بیٹھ کر کے لکھی، جس کتاب کا نام تھا القنابل الذریہ علی اوثان النجدیہ۔ آپ نے دلائل کی روشنی میں ثابت کیا حاجیوں پہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے یہ ظلم ہے، ناجائز ہے، یہ شریعت کے اعتبار سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب مکہ اور مدینہ کے علماء نے حضور مفتی اعظم ہند کا یہ رسالہ اور یہ فتویٰ دیکھا، وہ کہنے لگے ان ھذا الا الہام، یہ کتاب نہیں ہے، یہ تو اللہ کا الہام ہے۔ اور پھر مکہ اور مدینہ کے علماء نے کہا تھا مصطفیٰ رضا مفتی اعظم آپ شیخ العجم نہیں ہے، شیخ العجم بھی ہے اور شیخ العرب بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات مکرم، یہ جذبہ کہاں سے ملا تھا؟ یہ جذبہ بارگاہ غوث اعظم سے ملا تھا، بارگاہ غوث اعظم سے ملا تھا۔ جب خلیفہ نے ایک ظالم کو قاضی بنایا، سرکار غوث پاک منبر پر بیٹھ گئے، کہا خلیفہ تو نے ظالم کو قاضی بنایا، کل خدا کی بارگاہ میں جب رب تجھ سے پوچھے گا تو نے ظالم کو قاضی کیوں بنایا تھا، اے خلیفہ تو خدا کو کیا جواب دے گا؟ خلیفہ ڈر گیا، قاضی کو ہٹا دیا۔ یہ جرأت کہاں سے آئی تھی؟ یہ بارگاہ مفتی اعظم ہند کو جرأت ملی تھی، بارگاہ غوث اعظم سے ملی تھی۔ حضرات مکرم، یہ تھا نائب غوث اعظم کا کردار۔ آپ یاد کریں کیسے کیسے موقع آئے سرکار مفتی اعظم ہند کے سامنے، آپ ڈرے نہیں، بکے نہیں۔ آل انڈیا کانفرنس کے اندر آپ دیکھو حضور مفتی اعظم ہند تشریف لے گئے، کچوجا شریف سے سید بابو میاں بھی آئے، کہا السلام علیکم۔ حضور مفتی اعظم ہند نے جواب نہیں دیا اور اس کے بعد میں فرمایا میں نے سنا ہے وہابیہ دیابنا کی تکفیر کے بارے میں آپ ثبوت اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کو کافر نہیں کہتے ہیں۔ انہوں نے سید بابو میاں نے کہا حضور میں تو ان کو کافر کہتا ہوں، کہا میں اقرار کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی زبان سے بھی اقرار کیا اور لکھ کر بھی دیا کہ میں انہیں کافر کہتا ہوں۔ اب سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھ کے کلمہ حق جب ادا کر دیا، یہ نہیں دیکھا کہ کچوجا شریف کے سید زادے ہیں، کلمہ حق ادا کر دیا، اور ادا کرنے کے بعد میں سرکار مفتی اعظم ہند نے سید صاحب قبلہ سے فرمایا آپ کھڑے ہو جائیں۔ لوگ حیران تھے کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ جب سید صاحب قبلہ کھڑے ہو گئے، سرکار مفتی اعظم ہند نے اپنا امامہ اتنی بزرگی کے باوجود ان کے قدموں میں رکھا اور قدموں میں رکھ کر کے کہا پہلے جو میں نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا وہ آپ کے نانا کی شریعت پہ عمل کر رہا تھا، اور آپ کے قدموں میں اب جھک رہا ہوں تو آپ کے نانا کے ادب اور احترام کی وجہ سے جھک رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔
حضرات مکرم یہ نائب غوث اعظم کا کردار ہوتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے مقدر کے اندر جتنا نفع لکھ دیا ہے ساری دنیا مل کر اس سے ایک ذرہ برابر بڑھا نہیں سکتی، اور تمہارے مقدر میں جتنا نقصان لکھ دیا ہے ساری دنیا مل کر ایک ذرہ اس کے اندر گھٹا اور بڑھا نہیں سکتی۔ تو حضور مفتی اعظم ہند جانتے تھے جو رب کا فیصلہ ہے وہ تو ہو کر کے رہے گا۔ آج کے حالات میں، آج ہندوستان کے جو حالات ہیں، آج مفتی اعظم ہند کا کردار اس کی ضرورت ہے۔ رب فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ آج سنیں ان واقعات کو، آنکھیں کھلتی ہیں کہ نہیں کھلتی ہے؟ لوگ ڈر جاتے ہیں، کیا کریں، حکومت ایسی ہے، ظالم ہے، یہ کر دیتی ہے، ایڈی پیچھے لگا دیتی ہے، گھروں پہ بلڈوزر چلا دیتی ہے، یہ کر دیتی ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند لکھنؤ سے چلے ہیں بریلی شریف کی طرف، گاڑی روانہ ہو گئی، مریدین لے کر کے گاڑی میں چڑھ گئے۔ اتفاق کی بات ہے فوجیوں کا ڈبہ تھا، فوجیوں کے ڈبے میں چڑھ گئے اور جا کر کے بیٹھ گئے۔ فوجی باتیں کر رہے، معاذ اللہ ایک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بدتمیزی کے کلمات کہے۔ بتاؤ فوجی کتنے بدمعاش ہوتے، یہ ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت ڈرے نہیں، بڑھاپے کے باوجود لرز کر کے کھڑے ہو گئے کہ بدتمیز اپنی زبان کو بند رکھ، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی بند کر۔ اس نے کہا ہم نے آپ کو کچھ کہاں کہا ہے، آپ کے نبی تو محمد ہے، ہم نے تو کرسچنوں کے نبی کے بارے میں کہا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے کرسچنوں نے، عیسائیوں نے ان کو نبی نہیں مانا ہے، اللہ کا بیٹا مانا ہے، ان کو نبی تو ہم مانتے ہیں۔ خبردار ایک جملہ ان کی شان میں بدتمیزی کا مت کہنا۔ حق کی آواز میں بھی دم ہوتا ہے، حق کی آواز میں بھی نرم ہوتی ہے۔ کام گئے، سب کام گئے اور کام کر کے معافی مانگنے لگے، اپنی سیٹ خالی کر دی، اپنا بستر بچھا دیا کہ بابا جان یہاں پر لیٹ جائے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے کمبل ہٹایا، اپنا بستر بچھایا، لیٹ گئے۔ پورے راستے میں ادب کرتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہوگا کیا ہوگا، میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا، حق کو ادا کرو۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شریعت کا کام کرتا ہے اللہ کی مدد اسے حاصل ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے مدد کا جلوہ۔ نائب غوث اعظم کو دیکھو، سفر پورا ہوا، جب اترے نا سارے فوجی اتر کر کے نیچے آئے اور ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگ کر آپ کو رخصت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بندہ جب خدا سے ڈرتا ہے نا ساری خدائی اس سے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، جو رب چاہے گا وہی ہوگا۔ اور یہ ہمیں یقین عطا کیا ہے سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ آپ دیکھیں احمد آباد کی سرزمین ہے، حضور سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دعوت کے اندر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی مکان کے قریب پہنچے اندر گھسنا ہی چاہتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، واپس چلے آئے۔ کہا حضور کیا ہوا؟ کہا اپنے گھر کو بت خانہ بنا کر کے رکھتا ہے، تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، آج تو گھر گھر میں تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں برکتیں نہیں ہیں، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی کہتا بیوی نہیں مانتی، ساس نہیں مانتی، بہو نہیں مانتی، دیرانی جٹانی کا جھگڑا ہے۔ میں کہتا ہوں جب تمہارے گھر میں جانداروں کی تصویریں ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو شیطان آئیں گے، اور شیطان آئیں گے تو گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تم نے بت خانہ بنا کے رکھا ہے۔ ساری تصویروں کو جب باہر کیا تب مرد قلندر اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے حق کا جذبہ۔ یہ حیدرآباد آپ چلے جائیں، حیدرآباد میں ایک سید صاحب کی یہاں دعوت تھی، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب دعوت کے اندر تشریف لے گئے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کا مجمع ہے، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما ہے۔ اچانک جب نظر اٹھی، دیوار پر نظر پڑی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر نظر اٹھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے علماء حیران ہیں، کچھ نظر تو نہیں آ رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تبھی نظر اٹھا کر کے دیکھا ایک تغرا لگا ہوا ہے اور اس تغرے پر ایک شعر لکھا ہوا ہے۔ وہ شعر کا مفہوم یہی تھا کہ گنہگار تو بخشے جائیں، نیکوکار تو بخشے جائیں، اور گنہگار منہ تکے اے رحمت خدا تجھے ایسا تو نہ چاہیے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا اے رحمت
رحمت خدا تجھے ایسا نہ چاہیے؟ اللہ کی رحمت کی شان کے اندر اس طرح کی نازیبہ کلمات اتار کے پھینک دو، اس کو اتار کے پھینک دو۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے جب کلمات کہے تو اس کے بعد میں اتار دیا گیا۔ اب سرکار مفتی اعظم ہند کا جلال دیکھو، فوراً فرماتے اے لوگوں تم سب گواہ ہو جاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ سب نے کہا حضور آپ کیوں توبہ کر رہے ہیں؟ کہا یہاں پہ لکھا ہے رحمت خدا، اور جلال میں میری زبان سے نکل گیا، اتار کے پھینکو، یہ کلمات کی بے ادبی ہے، تم گواہ ہو جاؤ، میں توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حق کا جذبہ ہوتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہے، ہم کیا کریں گے؟ جو حق کی آواز کو ہر مقام پہ بلند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کا سامان پیدا کرتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کبھی کسی سے ڈرے نہیں، کلمہ حق کو ڈنکے کی چھوٹ میں بیان کیا۔ آج لوگ چند ٹکوں میں بک جاتے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا، میرے امام نے کہا تھا، میرا دین پارا نہ نہیں، میرا دین پارا نہ نہیں۔ آج لوگ جو ہے وہ روٹی اور بوٹی کے چکر میں بک جاتے ہیں، ایک چائے کی پیالی میں ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ حکومت کا جو ہے اثر مل جائے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں صدر جمہوریہ نے کہا تھا کہ آپ ایم ایل سی کا عہدہ قبول کر لیں۔ یو پی کے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا آپ ایم ایل سی کا عہدہ قبول فرما لیں، کہا نہیں میں قبول نہیں۔ سرکار تاج الشریعہ سے کہا تھا، اور سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ کے اندر صدر جمہوریہ ملاقات کے لیے آیا۔ جب ملاقات کے لیے آیا، حضور مفتی اعظم ہند نکل کر کے چلے گئے، ملاقات بھی نہیں فرمائی، نہیں ملاقات فرمائی۔ مہمان خانے میں چلے گئے، مہمانوں سے پوچھنے لگے آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ یعنی غریبوں کا تو خیال رکھ رہے ہیں، لیکن وقت کے وزیر اعظم اور وقت کے صدر جمہوریہ اور وزیر اعلیٰ کو بالکل بھی بھاؤ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سرکار غوث پاک کی ان دعاؤں کا اثر ہے۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں وقت کا بادشاہ سونے چاندی کی سکوں کی تھیلیاں لایا تھا، کہا میں نہیں قبول کرتا، کہا قبول کر لے۔ جب ہاتھ میں لے کر کے نچوڑا نا تو خون نکلنے لگا، کہا اگر تیرے نسب کا خیال نہ ہوتا نا، اس خون کو تیرے محل تک بہا کر کے میرا دیتا۔ یہ ہوتا ہے جذبہ۔ آج لوگ پیسوں کے اندر بک رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کے صدقے میں حضور مفتی اعظم ہند کو کیسا تقوی عطا فرمایا تھا۔ تقوی کتنا بڑا تھا؟ حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند کا تقوی آپ کے فتوے سے بھی بڑا ہوا تھا۔ اور علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، جب میں پڑھا کرتا تھا حضور محدث سورتی کی بارگاہ میں پیلی بھیت کے اندر ہر جمعرات کو اعلیٰ حضرت سے ملاقات کے لیے حضور محدث سورتی اور ہم دونوں بریلی شریف آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھی اعلیٰ حضرت سے۔ ہر جمعرات کو حضور محدث سورتی کے ساتھ میں کہتے میں بھی آیا کرتا تھا اعلیٰ حضرت کا دیدار کرنے۔ علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس زمانے کے اندر حضور مفتی اعظم ہند 3 سال کے تھے، کہتے ہیں میں گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں خدا کی قسم میں نے 3 سال کی عمر میں حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھا تھا، تب بھی متقی دیکھا، جوانی میں دیکھا تب بھی متقی دیکھا، اور آج سرکار کے روزے کے پاس کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں آج بڑھاپے میں بھی میں ان کو تقویٰ کا بہتر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے مرشد تاج الشریعہ نے فرمایا تھا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے متقی اعظم، تقویٰ کی بات میں بتاؤں، یہی محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرام میں تشریف لے گئے فتح پور کے اندر، دہلی کی سرزمین پر فتح پور کی جامع مسجد کے اندر جب گئے ہیں حجرے میں بیٹھ گئے، چائے آئی، چائے پینے کے لیے جب ہاتھ بڑھایا کسی نے کہا حضور آپ چائے پی رہے ہیں، غیر مسلم کی بنی ہوئی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نہیں پیتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان بھی کیا ہوتی ہے، معلوم ہے کیا کہا؟ چائے کی پیالی کو ہاتھ میں لے لیا، اور ہاتھ میں لینے کے بعد میں کہتے ہیں وہ جو حضور مفتی اعظم ہند غیر مسلم کے ہاتھ کی چائے نہیں پیتے وہ ان کا تقویٰ ہے، اور پھر چائے کی ایک گھونٹ بھر کے کہتے ہیں یہ ان کا فتویٰ ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب نینی تال کی سرزمین پر حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرام میں تشریف لے گئے، بسکٹ بھی آئے، نمکین بھی آیا، چائے بھی آئی، سرکار مفتی اعظم ہند نے چائے کو ہاتھ میں لیا، کہا نمکین اور بسکٹ میرے کھانے کے لائق نہیں ہے، یعنی بتا دیا جس کو غیر مسلم بنا لے
اس کو میں کھانا گوارا بھی نہیں کرتا ہوں. یہ تقویٰ ہے سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا. ایسا متقی زمانے کے اندر آپ ڈھونڈ کر کے دکھائیں, ایسا متقی آپ کو کون نظر آئے گا؟ اللہ اکبر. سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقویٰ کی ان باریکیوں کو برت کر کے دکھایا جہاں آج ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا ہے. مجھے پیغام بھی دینا ہے, آپ حضرات موجود ہیں, پیغام لیں. حضور مفتی اعظم ہند کا پیغام لیں. کیا پیغام تھا؟ اللہ اکبر. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ جب پہلی مرتبہ جے پور سے بمبئی آئے ہوائی جہاز کے ذریعے, ہوائی جہاز کا جو سفر کیا آپ نے, بمبئی پہنچ گئے تو لوگوں نے کہا کہ ہوائی جہاز کا سفر کیسا لگا؟ تو کوئی کہنے لگا بڑا آرام دہ تھا, کسی نے کہا کہ وقت بڑا بچ جاتا ہے, کسی نے کہا کہ یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے. سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا سنو, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فجر کی نماز جے پور میں پڑھی تھی اور ظہر کی نماز بمبئی میں آ کے پڑھ رہے, کوئی نماز قضا نہیں ہو رہی ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ والوں کی نظر جاتی ہے تو دنیاوی فائدے پہ نہیں جاتی ہے, آخرت کے فائدوں کی طرف ان کی نظر مڑتی ہوئی نظر آتی ہے. سرکار مفتی اعظم ہند نے کبھی نماز نہیں ترک کی. حضرات مکرم آپ بیٹھے ہیں نا, یہاں پہ موجود ہیں نا, ان کا جشن منا رہے ہیں نا. آج ان کے تقویٰ کو سنیں نماز کے بارے میں اور پھر عہد کر کے اٹھے آج کے بعد میں ہماری بھی کوئی بھی نماز ہرگز قضا نہیں ہوگی, کیونکہ آج ہم نمازوں کے معاملے میں بڑے چور بنتے چلے جا رہے ہیں. ہندوستان کی جب تقسیم کا وقت تھا حالات بڑے خراب تھے. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے مکان مبارک سے جب مسجد کے لیے جاتے تھے, لوگوں نے کہا حضور ہند و پاک کا بٹوارا ہو رہا ہے, حالات خراب ہے, غیر مسلموں کا علاقہ ہے, آپ گھر میں نماز ادا کیا کریں, آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. سرکار مفتی اعظم ہند نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا نماز پڑھوں گا تو مسجد میں جا کے پڑھوں گا, اور نماز پڑھوں گا تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں گا. یہ تقویٰ ہے سرکار مفتی اعظم ہند کا. جب آپ کا آپریشن ہوا تو آپریشن کی وجہ سے آپ سے کہا گیا تیمم کر لے اور بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے. آپ نے فرمایا نماز پڑھوں گا تو وضو بنا کے پڑھوں گا, اور نماز پڑھوں گا تو بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کروں گا. یہ تقویٰ سرکار مفتی اعظم ہند کا. یہ سب بندے کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تب تائید غیبی اسے حاصل ہوا کرتی. آج نمازوں کے معاملے کے اندر ہم نے کتنی لاپرواہی کی ہے. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک بار کسی نے سوال کیا, حضرت کوئی اگر داڑھی رکھتا ہے اور داڑھی رکھ کر کے منڈا دیتا ہے تو کیا حکم ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا اسلام کو ڈھا دینا اور داڑھی کو منڈانا دونوں برابر ہیں. کسی نے پوچھا حضور اسلام کو ڈھانا اور داڑھی منڈانا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام, آپ نے فرمایا مسجد کو ڈھانا اور داڑھی کو منڈانا یہ دونوں برابر ہے. مسجد کو ڈھانا اور داڑھی منڈانا یہ دونوں برابر ہے. اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا جس علاقے کے اندر مسجد ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے اس علاقے میں مسلمان رہتے ہیں تو مسجد یہ اسلام کی نشانی ہے. مسجد کو دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس علاقے کے اندر مسلمان رہتے ہیں. ایسے ہی جب چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ مسلمان ہے. تو اگر کوئی بندہ داڑھی نہیں رکھتا, داڑھی کو منڈا دیتا ہے تو وہ اسلام کی نشانی کو مٹاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا مسجد کو گرا دینا اور داڑھی کو منڈانا یہ دونوں برابر ہیں. بتاؤ کتنے لوگ اپنے چہرے پہ داڑھی سجائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ سجائیں گے؟ ماشاءاللہ. آج حضور مفتی اعظم ہند کے صدقے میں وعدہ کر لو تاکہ ان کے جلسے میں آنے کا آپ کا جو مقصد ہے اس مقصد کے اندر کامیابی ہو جائے. کتنے لوگ داڑھی رکھیں گے بتاؤ؟ ارے جو رکھے وہ تو رکھے, جو نہیں رکھے وہ بتاؤ. ہاں ماشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آپ سب داڑھی رکھیں گے نا؟ ماشاءاللہ. ابھی تو تم کو بہت ٹائم لگے گا. خیر اگر حضور مفتی اعظم ہند کا یہ پیغام آپ کے دل میں بیٹھ جائے نا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کی بہاریں ہم سب کو نصیب ہو جائے. سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نمازوں کی کتنی پابندی کی. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود بیان فرماتے ہیں ناگپور کا سفر ہے, میں بھی ساتھ میں تھا, ٹرین کے اندر بہت بھیڑ تھی اور نماز کے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں تھی. حضور مفتی اعظم ہند سو رہے, اچانک بیدار ہوئے, ہم پریشان تھے حضرت نماز کہاں پہ ادا کریں گے. جب حضور مفتی اعظم ہند بیدار ہوئے کہا وضو بنوایا جائے. جب وضو بنا لیا فرمایا کہ میں نماز ادا کروں گا. آپ لوگ سمٹ جائے. ایک آدمی بولا جگہ ہی نہیں ہے, کہاں سمٹ جائے؟ سرکار مفتی اعظم ہند جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کے فرمایا ایک کے اوپر ایک چڑھ جائے
میں یہیں پہ نماز ادا کروں گا۔ اللہ اکبر، سب لوگ سمٹ گئے، اللہ والوں کی آواز میں بھی وہ تاثیر ہوتی ہے، سب سمٹ گئے، اور جب سب سمٹ گئے آگے بڑھے اور حضور مفتی اعظم ہند نے بڑے سکون کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ بتاؤ ہمارا مرشد تو ٹرین میں بھی نماز ترک نہیں کرتا، اور آج ہم نرم نرم بستروں پہ نماز چھوڑتے ہوئے نظر آتے۔ آپ یاد کریں جب سرکار مفتی اعظم ہند کے وصال کا وقت آیا، آخری گھڑیاں تھی، آخری شب تھی، کھا پی نہیں رہے تھے، لوگوں نے کہا حضور یہ کھا لو، کہا نہیں کھاؤں گا، کہا حضور یہ پی لو، کہا نہیں پیوں گا، بار بار اصرار کیا۔ ایک آدمی آگے آیا، آگے آ کے کہتا حضور اب تھوڑا سا کھا لے، نماز پڑھنے کی طاقت آ جائے گی۔ کہا اچھا اگر میں کھا لوں گا تو نماز کی طاقت آ جائے گی؟ کہا لاؤ میں کھا لیتا ہوں، اور کہا کہ نماز کے لیے تو میں کھانے کے لیے تیار ہوں۔ ہم لوگ کھاتے ہیں کہ باڈی بن جائے، حضور مفتی اعظم کھاتے تھے تاکہ نماز کے لیے کھڑا ہو کے نماز ادا فرما لے۔ اور جب بیمار ہوئے نا، بیمار ہوئے، لوگوں نے کہا حضور بیٹھ کر کے نماز ادا فرما لے، بیٹھ کر کے نماز ادا فرما لے۔ کہا نہیں میں نماز پڑھوں گا تو کھڑے ہو کر کے نماز ادا کروں گا۔ میں نے حضور مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھا، حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے۔ جب چلتے تھے تو دو لوگ یا ایک آدمی ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے چلتا تھا۔ بتاؤ جن کو ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے چلنا پڑتا ہو، جب نماز کا وقت آتا تھا کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، پوری طاقت کے ساتھ ایسے نماز پڑھتے تھے جیسے کوئی جوان آدمی نماز پڑھا کرتا ہے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند کے مریدین بتاتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند جب بڑے کمزور ہو گئے، سہارا دینا پڑتا تھا، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا سب سہارے ختم ہو جاتے تھے، ایسے نماز پڑھتے تھے جیسے جوان آدمی نماز پڑھا کرتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے اندر ایک چیز آپ کو ملے گی، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے نا تو پھر وہ روحانی طاقت آتی تھی، وہ جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اور وہ طاقت ہوتی بھی ایسی ہی ہے۔ یہ عشق کی جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت ہوا ہی ایسی کرتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کتنے دن بھوکے رہ سکتے ہیں؟ کتنے دن بھوکے رہ سکتے ہیں؟ ارے ایک دن، دو دن؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سال تک پانی پیتے تھے اور کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، ایک سال تک صرف گھاس کھاتے تھے، کچھ نہیں پیتے تھے، اور ایک سال تک نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ آپ کہو گے کیسے چلے گا؟ 355 یا 365 دن تک بندہ نہ کھائے نہ پیے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ حضرات مکرم آپ کو پتہ نہیں ہے عشق کے اندر طاقت ہوا کرتی ہے، عشق کے اندر طاقت ہوا کرتی ہے۔ بندہ جب عاشق بن جاتا ہے نا تو اس کو طاقت مل جاتی ہے، پھر کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور سرکار غوث پاک فرماتے سقانی الحب وکاسات الوصالی، مجھے محبت کے جام بھر بھر کے پلائے گئے ہیں، اور جسے جام محبت پلا دیا گیا ہو اسے کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ویسے تو لگتا تھا کمزور ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا ہم نے حضور تاج الشریعہ کو ویسے ہی دیکھا، اور اعلیٰ حضرت کا بھی یہی حال ہے۔ ایک مرتبہ پیٹ کے اندر اعلیٰ حضرت کے درد ہو گیا، جب پیٹ میں درد ہوا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ نماز کے لیے میرے پیٹ کو صحیح فرما دے۔ کہتے میرے پیٹ کا درد ختم ہو گیا، وضو بنایا، ظہر کی نماز ادا کی، اور نماز کر کے جب سلام پھیرا پیٹ میں درد ہونے لگا۔ اللہ اکبر کہہ کر جب فرض کی نیت کی درد ختم ہو گیا، سلام پھیرا پھر پیٹ میں درد ہونے لگا، اللہ اکبر کہہ کر پھر سنت کی نیت کی درد ختم ہو گیا، سلام پھیرا پھر درد ہونے لگا، اور جب نماز مکمل کر دی اعلیٰ حضرت لیٹ گئے اور کہا اے درد تیری جتنی مرضی آئے تو ہوتا رہے، اب تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر درد ختم ہونا ہے تو صرف نماز کے لیے ختم ہونا ہے۔ یہ تو میں نے ادھورا واقعہ بتایا، اس کے اندر بہت ساری اعلیٰ کی محبت کی باتیں بھی ہیں۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب اعلیٰ حضرت اپنی جاگیر پہ تشریف لے گئے تھے۔ اللہ اکبر، ارے نماز کی محبت اللہ نے بزرگوں کو کتنی دی ہے۔ بات آئی تو ایک مرتبہ اور بتا دو، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے جا رہے تھے، آگرہ سے ٹرین اگر بدلی کریں گے تو ایسی صورت کے اندر ظہر کی نماز نہیں مل پائے گی، اور اگر ڈبہ ریزرو کرا لیں گے، کاٹ کے ڈبہ بمبئی والے ڈبے میں لگا دیا جائے گا تو نماز مل جائے گی، لیکن کتنا پیسہ لگے گا؟ 235 روپے 13 آنے۔ ارے چاندی کا سکہ چلتا تھا، 235 روپے 13 آنے، آج کے حساب سے کئی ہزار، مجھے لگتا ہے کہ لاکھ روپے تک بھی ہو جائیں یا کئی ہزار روپے ہو جائیں گے۔ ایک نماز کے لیے 50,000 روپیہ اعلیٰ حضرت نے خرچ کیا، پورا ڈبہ ریزرو کروا لیا، ٹھیک ہے چلے گئے۔ جب نماز پڑھ لی آگرہ میں جانے کے بعد میں وہی سے تال لکھ کر کے کہا اللہ کا شکر ہے آرام سے جماعت کے ساتھ میں نے ظہر کی نماز ادا کر لی ہے، آگے میں فری میں سفر کر رہا ہوں، یعنی پیسہ وصول ہو گیا، فری میں سفر کر رہا ہوں۔ کیا شان تھی بزرگوں کی یار، پیسہ ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے تھے ایک نماز کے لیے۔ ہم تقریریں کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن بندہ نماز کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضور تاج الشریعہ کے مرید کون کون ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائے تو
اچھا، اور قادری غلام کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، غوث پاک کے غلام کتنے ہیں یہاں پر؟ اچھا، ہاتھ نیچے کریں، آپ سب قادری غلام ہیں؟ حضور تاج الشریعہ یا جو بھی پیر بیعت کرتا ہے سلسلہ قادریہ میں یا کسی بھی سلسلے میں لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وعدہ کرو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، اور کیا دلواتا ہے؟ نمازوں کو پابندی سے ادا کروں گا، ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پہ ادا کروں گا۔ ارے خدا کے بندو، جو تم نے خدا سے وعدہ کیا، اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وعدہ کیا، کیا اس وعدے کو پورا نہیں کرو گے؟ کتنے لوگ پورا کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ اگر سب نمازی بن گئے نا، قسم خدا کی جلسہ کامیاب ہو گیا ہمارا۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ 10-20 نعرے لگ جائیں تو جلسہ کامیاب ہے، نہیں، جلسے کی کامیابی کا مطلب یہ ہے بندہ صدر کر کے چلا جائے، سرکار مفتی اعظم ہند کا فائدہ لے کر کے جائیں۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی حیات طیبہ کے آخر ایام کے اندر استغراقی کیفیت طاری ہو گئی، استغراقی کیفیت طاری ہو گئی، اور ایسی کیفیت طاری ہوئی آپ کے اوپر، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا پھر ہوش میں آ جاتے تھے، اور نماز کا وقت جب چلا جاتا تھا نماز پڑھ لیتے تھے، پھر دوبارہ استغراقی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ پہچان کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگوں نے آ کر کے کہا حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر وجد طاری ہو گیا ہے، کہا بتاؤ نماز کے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ کہا نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہوش میں آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ان کا وجد سچا ہے۔ تو میں کہتا ہوں حضور مفتی اعظم ہند نماز کے وقت میں ہوش میں آ جاتے تھے، اور نماز کا وقت ختم ہوتا تھا پھر عشق میں مست ہو جاتے تھے، ان کا وجد بھی سچا وجد تھا۔ اللہ اکبر، ہم ایسے پیر کے غلام ہیں اللہ نے جنہیں ایسے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا تھا۔ اور عزیزان مکرم، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق رسول کتنا تھا معلوم ہے؟ اللہ اکبر، بڑھاپے کے اندر بندہ آرام سے بیٹھ بھی نہیں پاتا، نعت پاک پڑھی جاتی تھی، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ادب کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹپکا کرتے تھے، کوئی سنت بڑھاپے میں بھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ اور جب حج کے لیے تشریف لے گئے، پیدل حج کیا، بڑھاپے میں پیدل حج کیا، اور غار ثور جانے لگے۔ ارے غار ثور معلوم ہے نا، جہاں پہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری ہے۔ جب میں غار ثور کی زیارت کے لیے گیا، اور جہاں پہ لوگ غار ثور کی زیارت کرتے وہاں پر جا کر کے پہنچا تو ایک افغانی بزرگ ملے۔ اس افغانی بزرگ نے بتایا کہ جس غار ثور کی آپ لوگ اور سب لوگ زیارت کر رہے ہیں یہ اصل غار ثور نہیں ہے، اصل غار ثور پیچھے کی طرف ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا چل کر کے دیکھ لو۔ وہ ہم کو پیچھے کی طرف لے کر کے گئے، اس غار کے اندر ہم داخل ہوئے تو مجھے وہ روایت یاد آئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں غار ثور کے اندر داخل ہو گئے، اور کافر آئے اور آ کر کے جب غار کے کنارے کھڑے ہو گئے تو کافروں کو دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق نے ایک جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے، ہم نظر آ جائیں گے۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا لوگ جس غار ثور کی زیارت کرتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی بندہ چھپا ہوا ہو اور باہر کوئی بندہ کھڑا ہو اپنے پاؤں کو دیکھے تو اندر والا بندہ نظر نہیں آتا، اور جو پیچھے اصل غار ثور ہے وہاں پہ کوئی جا کے اندر چلا جائے اور باہر والا بندہ اگر اپنے پاؤں کو دیکھے تو اندر والا بندہ نظر آ جاتا ہے۔ تب میں نے افغانی بزرگ سے پوچھا کہ سب لوگ تو ادھر زیارت کر رہے ہیں، کیا ان کی زیارت صحیح نہیں ہے؟ انہوں نے کہا صحیح ہے، اصل غار ثور یہی ہے، میرے آقا اسی میں آئے تھے لیکن تھوڑی دیر ادھر بھی قیام فرمایا تھا، تو برکتیں ادھر بھی ہیں اور برکتیں ادھر بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غار ثور میں گئے، اپنی صدری اتاری، اپنا جھبا اتارا، اپنا امامہ اتارا، اور مٹی کو لے کر کے پورے جسم پر ملنے لگے۔ یہ ہوتی ہے محبت رسول۔ عاشق جب جاتا ہے نا تو اس در کی خاک کو بھی چومتا ہے جس در پہ میرے آقا نے قدم ناز کو رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے آقا کے روزے پہ گئے نا، وہ شعر یاد آ گیا، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں گوارا کروں میں۔ ایک جھاڑو دینے والا جھاڑو کشی کر رہا تھا، اس کے ہاتھ سے جھاڑو لیا، کہا مجھے بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرنے دے، اور جھاڑو ہاتھ میں لیا، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں گوارا کروں میں۔ وہ عشق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار مفتی اعظم ہند کو عطا فرمایا تھا۔ اور میں کہتا ہوں جب عشق رسول ہوتا ہے تو رسول کی آل سے بھی پیار ہوا کرتا ہے، رسول کی آل سے بھی پیار ہوتا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سادات سے کتنا پیار تھا، یہ بات
یہ باتیں بیان کرنے کا موقع ابھی ہے نہیں، ابھی بہت کچھ بیان کرنا ہے، لیکن یہ نقطہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ جماعت رضائے مصطفیٰ بنگلور کا پروگرام ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے بچوں کو لوگ تنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں بریلی والے سیدوں کا ادب نہیں کرتے ہیں۔ معلوم ہے جملہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم کوئی جب حق بات کہتے ہیں، ہمارے یہاں گجرات کے اندر ایک سید صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ 5 لوگ صرف دیوبندی ہے اور ان کا ذبیحہ حرام ہے، باقی دوسرے دیوبندیوں کے بارے میں پتہ نہیں، ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ تو ان کے بارے میں نے مسئلہ بیان کیا کہ نہیں، جو اپنے آپ کو دیوبندی وہابی کہتا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ مولانا صاحب نے تو سید صاحب کی توہین کر دی، یہ ہے الزام ہم مسلک اعلیٰ حضرت والوں پر۔ اگر شریعت کا حکم بیان کرتے تو لوگ کہتے یہ سیدوں کا ادب نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں اگر سید آل رسول اگر کوئی شریعت کے خلاف بات کرے یا کام کرے تو اس کی اصلاح کرنا سید کی توہین نہیں ہے، بلکہ سید کی تعظیم کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ اور آج جو بریلی والوں پر یہ الزام ہے، یہ غلط الزام ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کا وقت ہے، آخری رات ہے، اچانک آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول کر کے کہا مجھے آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ کون میری خدمت کر رہا ہے؟ کہ حضور سید محمد حسین یہاں پر آپ کی خدمت میں ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا تم آل رسول ہو، میری خدمت کر کے مجھے گنہگار نہ بناؤ، تم صرف اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دو، میرے لیے دعا کر دو۔ جو آخری وقت میں بھی آل رسول کا ادب نہ چھوڑے، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تیسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک آل رسول آئے ہوئے تھے جن کا نام تھا سید عبد المعبود۔ سید عبد المعبود، ان کی عمر تھی 149 سال۔ حضور مفتی اعظم ہند کو پتا چلا آل رسول آئے ہیں، سرکار مفتی اعظم ہند قدم بوسی کے لیے تشریف لے گئے۔ جب گئے پہنچے جا کر کے قدم چومنے لگے، آل رسول نے منع کیا، آپ نے قدموں کا بوسہ دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند پیچھے جا کر کے بیٹھنے لگے۔ سید عبد المعبود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور مفتی اعظم ہند کو اپنے بغل میں بٹھایا اور اس کے بعد میں فرمایا مصطفیٰ رضا تمہارے والد محترم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی ہے حج کے موسم میں، یہ میرا 80واں حج ہے، 80واں حج میں یہ کر رہا ہوں، میں نے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی ہے، ان کا علم لاجواب، ان کا تقوی لاجواب، ان کا فضل لاجواب۔ اور اس کے بعد میں کہنے لگے اعلیٰ حضرت کا ایک کلام میں نے سنا تھا، بخدا خدا کا یہی ہے در مفر، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اگر کسی کو اعلیٰ حضرت کا یہ کلام یاد ہو تو مجھ کو سنا دے، وہ کلام مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایک اب آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے آگے بڑھ کر کے افریقہ کے اس شخص نے یہ کلام پڑھا، وہ وجد میں آ گئے اور اس کے بعد میں نعت رسول پاک کو سنایا۔ بتاؤ حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب رہتے تھے، لیکن آل رسول آ جائے، حضور مفتی اعظم ہند بڑھاپے میں بھی چل کر کے آل رسول کا قدم چومنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ یاد کریں بری شریف کی سرزمین ہے، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی خانقاہ میں آرام فرما رہے ہیں، باہر ایک عورت آتی ہے، مجھے تعویذ کی ضرورت ہے، کسی نے کہہ دیا حضرت آرام کر رہے، ابھی ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتی رہی اور پھر جانے لگی اور جاتے جاتے کہنے لگی یہ کیسے اللہ کے ولی ہے، سیدہ کا یہاں پہ ادب بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کے کانوں میں آواز پڑ گئی، اندر سو رہے تھے، فوراً اٹھ کر کے آئے، دروازہ کھول دیا، کہا کون سیدہ آئی ہے جلدی سے بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا کہا مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا، اور اگر مجھے معلوم ہوتا میں فوراً نکل کر کے آ جاتا۔ کھانا منگوایا، انہیں کھانا کھلایا، ایک تعویذ دیا، 2 دیے، 3 دیے، 4 دیے، 5 اور پورے کے پورے 6 تعویذ سرکار مفتی اعظم ہند کو عطا فرما دیے ہیں۔ بتاؤ یہ آل رسول کا ادب ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ ان سے رضوی کا موقع ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکان میں تشریف لاتے ہیں، پلنگ پر آ کر کے بیٹھ گئے، جیسے ہی سونے لگے کسی نے آ کر کے کہا حضور وہ سیدہ آئی ہوئی ہے، وہ بھی تالاب میں آرام کر رہی ہے۔ کہا اچھا سیدہ نیچے بیٹھے اور مصطفیٰ رضا اوپر بیٹھ جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میرا پلنگ ہٹا دو، اگر سیدہ نیچے بیٹھے گی تو مصطفیٰ رضا بھی نیچے بیٹھے گا۔ کہا حضور آرام کر لیں، کہا نہیں آل رسول سے اوپر بیٹھ جاؤ، کل قیامت کے دن فاطمہ زہرا کو جا کر کے کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حیدرآباد کی سرزمین ہے،
حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حیدرآباد کے اندر پروگرام میں آئے، بہت بڑی کانفرنس ہے، ایک اسٹیج بنا، اس کے اوپر ایک اور اسٹیج بنا، حضور مفتی اعظم ہند کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں علماء و مشائخ سب کے سب موجود ہیں، سب موجود ہیں۔ جب حضور مفتی اعظم ہند آئے، آپ کو اوپر بٹھایا جانے لگا، سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا آل رسول نیچے بیٹھے ہیں، مصطفیٰ رضا اوپر نہیں بیٹھے گا۔ سارے علماء نے کہا، سادات نے کہا حضور آپ اوپر بیٹھ جائیں، ہم اپنی خوشی سے اجازت دیتے، کہا ہرگز نہیں، آل رسول نیچے بیٹھا ہو تو مصطفیٰ رضا اوپر ہرگز نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ حضرات مکرم، یہ آل رسول کا ادب ہمیں کون سکھاتا ہے؟ یہ ادب اگر کوئی سکھاتا ہے تو مرکز اہل سنت بریلی شریف سکھاتا ہے، مرکز اہل سنت پر مسلک اعلیٰ حضرت پر چلانے والی یہ عظیم ہستیاں ہمیں یہ ادب سکھایا کرتی۔ آج لوگ اعتراض کرتے یہ بریلی والے مرکز کا نعرہ لگانے والے سادات کا ادب نہیں کرتے۔ اگر کوئی رافضی ہو جائے، اگر کوئی وہابی ہو جائے تو اس کا ادب نہیں کیا جائے گا، آل رسول کا ادب کیا جائے گا جو سنی صحیح عقیدہ ہوا کرتا ہے۔ ہم سلح کلیوں سے محبت رکھنے والے نہیں ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند سے کسی نے سوال کیا، حضور ایک آدمی کہتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تم کو سلام کرے تو یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ جو تم کو سلام کرے تو اس کو یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ تو لہذا وہابی اگر سلام کرے اس کے سلام کا جواب بھی دینا چاہیے، رافضی کرے اس کے سلام کا جواب بھی دینا چاہیے، اگر کوئی قادیانی کرے اس کے سلام کا بھی جواب دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تم کو سلام کرے تو مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا سن، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی تھی؟ حضرت اسامہ ایک کافر کو قتل کرنے لگے، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہوا، میرے آقا نے فرمایا اسامہ تم نے کیوں قتل کیا؟ وہ تو کلمہ پڑھ لیا تھا۔ کہا یا رسول اللہ وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تو نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تو نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تو نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ حضرت اسامہ کانپ گئے۔ تو یہ آیت کریمہ اس موقع پہ نازل ہوئی تھی کہ کلمہ جو پڑھ چکا تھا اس نے جب اپنے کلمے کا اظہار کر دیا تو تمہیں قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا گمراہ ہو اور سلام کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے گا۔ اب حضور مفتی اعظم ہند کا تیور دیکھو، اللہ اکبر، یہ ہوتے ہیں تیور، اسے کہتے ہیں نائب غوث اعظم۔ تیور دیکھو، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سرکار غوث پاک کے اخلاق بہت بلند تھے، بہت بلند تھے۔ اگر بچہ کہتا تھا حضور مجھے بازار سے مٹھائی لا کر کے دے دے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے سے پیسہ لیے بازار مٹھائی لانے جانے لگے۔ ایک بچے نے کہا حضور رک جائے، میں بھی اپنی امی سے پیسے لے کے آتا ہوں، مجھے بھی مٹھائی لا کر کے دے دے۔ وہ بھی پیسہ لایا، تیسرا لایا، چوتھا لایا۔ سرکار غوث پاک نے بچوں سے پیسے لیے، بازار کی طرف چل پڑے مٹھائی لانے کے لیے۔ اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک طرف تو یہ اخلاق، اور امام نووی فرماتے ہیں، امام نووی فرماتے ہیں آپ کے اخلاق بلند تھے، لیکن اگر شریعت کے اوپر زد پڑتی تھی اور شریعت کے خلاف کوئی جاتا تھا تو غوث پاک جلال میں آ جایا کرتے تھے۔ یہ ہے نائب غوث اعظم کا طریقہ۔ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں سن، رب فرماتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے تو وہ تم کو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو، یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ اس کا مطلب تم نے یہ سمجھا ہے؟ تو اگر کوئی معاذ اللہ یہ کہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد میں کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے اور وہابی ہو کر کے اگر مرتد ہو جائے، کیا اس کے سلام کا بھی جواب دیا جائے گا؟ اگر کوئی کہے کہ حضرت علی نبیوں سے افضل ہے، کیا اس رافضی کا بھی جواب دیا جائے گا؟ اگر کوئی قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانے، کیا اس کے بھی سلام کا جواب دیا جائے گا؟ سرکار مفتی اعظم ہند ایک ایک کر کے لکھتے چلے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں ایک آدمی ہے بدھ کو جا کے سجدہ کر رہا ہے، مورتی کی پوجا کر رہا ہے اور آ کر کے کہہ رہا السلام علیکم، کیا اس کو بھی مسلمان مانا جائے گا؟ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرما دیا اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرے اسے مومن نہیں مانا جائے گا، اگر کوئی قرآن کو ناقص کہے اسے مومن نہیں مانا جائے گا، اگر کوئی قادیانی کو نبی مانے اسے مومن نہیں مانا جائے گا، بدھ کو سجدہ کرے اسے مومن نہیں مانا جائے گا۔ اور اس
इस आयत करीमा का मतलब ये नहीं है कि जो भी सलाम करे उसे मोमिन माना जाए। इस आयत करीमा का मतलब ये है कि जिसके दिल में ईमान हो और ज़बान से इजहार करे, और अगर दिल का तुम्हें पता न चले लेकिन ज़बान से वो इकरार कर रहा है और उसके ऊपर कुफ्र की कोई अलामत जाहिर नहीं हो रही है और खिलाफे शरा कोई काम यानी ज़रूरियात दीन के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसे मुसलमान माना जाएगा, उसके सलाम का जवाब दिया जाएगा। आज तो लोगों ने फैशन बना लिया है, अरे दाढ़ी तो रखता है ना, नमाज तो पढ़ता है ना, फिर उसके सलाम का जवाब क्यों नहीं देते हो? ये गलत फिक्र है, ये गलत फिक्र है। मैं चाहता तो सुलह कुल्लियत के हवाले से पूरी तफसीली गुफ्तगू करता, लेकिन मैं देख रहा हूँ वक्त सिमट रहा है और मुझे सरकार मुफ्ती आदम हिंद की हक गोई को भी बयान करना है। सरकार मुफ्ती आदम हिंद की हक गोई, जिस तरह हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अलल ऐलान कलिमा हक बयान किया, डरते नहीं थे किसी से नहीं डरते थे। चाहे वक्त का एक वजीर ने कह दिया था किसी से आकर के गौसे पाक से कह दो सबके सामने मुझे न डांटा करे, जाकर के सिफारिश की ना, हुजूर गौसे पाक ने कहा कि ऐ दरख्त मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, इशारा करके कहा, वो कांपते हुए वहां से निकलता हुआ नजर आता है। ये था जलाले गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप देखें हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह की हक गोई व बेबाकी। हिंदुस्तान की सरजमीन है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर इमरजेंसी का दौर याद करो। मालूम है लोग घर घर में जाते थे और जाकर के कहते तुम्हारे कितने बच्चे, नसबंदी कराना पड़ेगा। और हद तो ये हो गई थी 80-80 साल के बूढ़ों की नसबंदी की गई। जो बच्चे जो लोग अभी अभी शादी किए थे, जवान जोड़ा था, उनकी पकड़ पकड़ के नसबंदी की जाने लगी। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कोई मकामी अदालत के अंदर मुकदमा नहीं कर सकता, कोई अदालत सुनवाई नहीं करेगी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। और उसके अंदर भी बड़ा टाइट मामला रखा गया था और मैसा जैसा कानून लगा दिया गया। अगर कोई मैसा के कानून में गिरफ्तार होता था, एडीएम रगड़ रगड़ के मर जाता था। उस जमाने के अंदर दारुल देवबंद ने फतवा दिया कि नसबंदी कराना हराम है, लेकिन जब हुकूमत का कोड़ा पड़ा और मैसा और पैसा की मार पड़ी, पैसा और पैसा की मार के आगे दारुल देवबंद के मुफ्ती ने भी कह दिया अब हमें नसबंदी के मसले के अंदर दोबारा से गौर करना पड़ेगा और गौर करके हमें जवाज का रास्ता निकालना पड़ेगा। और आखिर के अंदर उन्होंने ये फतवा दे दिया कि नसबंदी कराना जायज है। हुकूमत बहुत खुश हो रही थी, अब तो मुसलमान भी नसबंदी कराएंगे, देवबंद से फतवा आ गया है। लेकिन उन्हें पता नहीं था हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों पर देवबंद का राज नहीं है, मुफ्ती आज़म हिंद मुसलमानों के दिलों पर राज कर रहे हैं। कोई फतवा मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब हुकूमत की नजर पड़ी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पर। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में जब सवाल आया, आपने दलाइल की रोशनी के अंदर ये साबित कर दिया नसबंदी कराना ये अल्लाह की बनाई हुई चीज को बदलना है, ये हराम है। नसबंदी में अपने सतर को, अपनी शर्मगाह को गैर के सामने खोलना है, ये नाजायज और हराम है। नसबंदी के अंदर एक उज़्व को बिला वजह काटना है, ये नाजायज और हराम है। नसबंदी के अंदर अल्लाह ने जो तौलीद का मलका दिया है उसको खत्म करना है, ये नाजायज और हराम है। जब दलाइल की रोशनी में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का फतवा लिखा जाने लगा, लोगों ने कहा हुजूर हुकूमत बहुत सख्त है, पैसा के कानून में गिरफ्तार करके लोगों को जेलों में डांट देती है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया हक कलेमे को अदा किया जाएगा और कलेमा हक को बयान करने से पीछे नहीं हटा जाएगा। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का जब फतवा छपा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर केक की तरह बढ़ने लगा, जगह जगह से तार आने लगे, हमारे पास भी फतवा भेजो, हमारे पास भी फतवा भेजो। रोजाना फतवे की कापियां डाक के अंदर डाली जाती। हुकूमत को जब पता चला तो डाक को सील कर दिया। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के जो डाक का बस था उससे सारी पर्चियों को गायब कर दिया जाता। लोग शिकायत करने लगे कि हम फतवा मांग रहे, हमें फतवा क्यों नहीं दिया जाता। बाद में पता चला ये हुकूमत की कारिस्तानी है। अब उधर से हुकूमत मरकजी सख्त हो गई, सूबाई हुकूमत से कहा इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सूबाई हुकूमत ने जब ऑर्डर जारी किया तो सीआईडी ने ये रिपोर्ट पेश की कि अगर मुस्तफा रजा पे हाथ डाला गया पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी, इसलिए कि मुस्तफा रजा की हुकूमत मुसलमानों के दिल पे है। अगर वक्त आ गया तो लोग अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद के हाथों में
हथकड़ियां देखना गवारा नहीं करेंगे। जब CID की रिपोर्ट आई तो हुकूमत थर्रा गई। अब जो है वो पैसों के जरिए किसी और तरीके से काम किया जाने लगा। आपके पास में वो आए, कलेक्टर वगैरह आए, तब आपने फतवा दिया है, तब फतवा दिया है कि आप अपना फतवा वापस ले लीजिए, हुकूमत का आर्डर है। तब मैंने अपना फतवा कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखा है, और जो फतवा कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखा जाता है वो बदला नहीं जाता है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के नाम समन जारी हुआ, कोर्ट पुलिस चौकी की तरफ से, और सबको बुलाया गया। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के जितने खुद्दाम थे जिन्होंने छपवाया था वो सब गए, वहां पे बातचीत हुई, और बातचीत के जरिए उनको समझाया और कह दिया ये फतवा वापस नहीं होगा। किसी ने कह दिया अगर फतवा वापस नहीं हुआ, अगर फतवा नहीं बदला गया तो हुकूमत उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। तो एक जानिसार ने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में इस बात को पेश किया कि लोग कह रहे हैं अगर फतवा नहीं बदला गया तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने आलमे जज्ब के अंदर कहा, आलमे जज्ब में बंदे मोमिन के ज़बान से जो कलिमात निकलते हैं हकीकत के अंदर वो तकदीर इलाही हुआ करते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया फतवा नहीं बदला जाएगा, अगर वक्त आया तो हुकूमत को बदल दिया जाएगा। और बाद में लोगों ने देखा इंदिरा गांधी की हुकूमत का नामो निशान तक मिट करके रह गया। हज़रात मुकर्रम, आज मैं बोल रहा हूँ ना, आप सुन रहे हैं ना, मेरा बोलना बहुत आसान है, आप सुन रहे हैं ना, बहुत आसान है। उस वक्त वो करके दिखाना वो आसान काम नहीं था, उसके लिए जिगर चाहिए, उसके लिए गुर्दा चाहिए। आज मामूली थोड़े से हुकूमत के हालात बदल गए, लोग हाँ में हाँ मिलाने लगे, हाँ में हाँ मिलाने लगे। हुकूमत ने कहा कि जन मन गन पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसको कॉलेजों के अंदर और कॉलेजों के साथ मदरसों में और दारुल के अंदर जन मन गन पढ़ा जाने लगा, वीडियो बनाई जाने लगी, और वीडियो बना करके हुकूमत के दफ्तरों में जमा की जाने लगी। मैं कहता हूँ जब लोग बिक जाते हैं, जब लोग डर जाते हैं, जब लोग छुप जाते हैं, जब लोग मसलियत का शिकार हो जाते, जब कोई नहीं बोलता तो बरेली बोलता हुआ नजर आता है। उस जमाने के अंदर जब हक को दबाया जा रहा था सब चुप थे, सब चुप थे। अगर कोई बोल रहा था तो बरेली बोल रहा था। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के जमाने के अंदर भी जब हक को दबाया गया सब चुप थे, अगर कोई बोल रहा था तो मेरा ताजुश शरिया बोल रहा था। और जब जन मन गन के ऊपर आवाज उठाई जाने लगी इसको पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो नौकरी चली जाएगी, मदरसे पढ़ रहे, उलमा पढ़ रहे, मुफ्ती पढ़ रहे हैं, सब इजाजत दे रहे, जायज होने का फतवा दे रहे, जब सब चुप थे तो बरेली बोल रहा था। और बरेली से ताजुश शरिया के नाई काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद हुजूर असद रज़ा आवाज दे रहे थे कि ये शरीयत के खिलाफ है, हम नहीं पढ़ेंगे, अगर जेल में जाना पड़ा तो जेल में जाना गवारा कर लेंगे, लेकिन हुकूमत की हाँ में हाँ मिला करके हम नाजायज बात का इर्तिकाब नहीं करेंगे। इलाहाबाद के अंदर मुकदमा दायर किया गया, केस चला, लेकिन मर्द कलंदर ने बता दिया मेरी रगों के अंदर इमाम अहमद रजा का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में मुस्तफा रजा का खून दौड़ रहा है, हुज्जतुल इस्लाम का खून दौड़ रहा है, और मेरी रगों में उस ताजुश शरिया का खून दौड़ रहा है जो हिंदुस्तान में भी और सऊदी की नजदी हुकूमत के सीने पर बैठ करके उन्होंने कलिमा हक अदा किया। सऊदी CID ने कहा था बताओ तुम्हारा मसलक क्या है, का मेरा मसलक अहले सुन्नत है, का हमारे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, का तुम तवस्सुल को नहीं मानते, इल्म गैब को नहीं मानते, शफाअत को नहीं मानते, जो भी उनके इख्तिलाफी मसाइल थे हुजूर ताजुश शरिया ने बयान किया। दिल में ख्याल आया होगा अख्तर रजा ये जालिम हुकूमत है, हाथों में बेड़ियां डाल करके जिंदा दफन कर देगी, तो ताजुश शरिया की रूहानियत आवाज देती है मैं किसी और का नहीं, मैं आला हजरत का बेटा हूँ, मुस्तफा रजा का बेटा हूँ, मैं जान तो दे दूंगा लेकिन कभी बातिल से समझौता ना करूंगा। ना मुस्तफा रजा ने समझौता किया, ना अख्तर रजा ने समझौता किया, और ना इस दौर के अंदर असद रजा समझौता करने वाले हैं। हज़रात मुकर्रम एक बात को हमेशा याद रखना, हम बरेली बरेली क्यों करते हैं, मरकज मरकज क्यों करते हैं, मसलक मसलक क्यों करते, इसलिए करते हैं कि जब हक बोलने का वक्त आता है तो सब मेंढक की तरह गर्म पानी के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करते, अभी तो थोड़ा गर्म है, अभी तो थोड़ा गर्म है, बाद में निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन बरेली का ये मामूल है, जब बातिल पानी गरमाने लगता है तो बरेली से आवाज आती है ऐ मुसलमानों होशियार हो जाओ, तुम्हारे ईमान पे हमला होने वाला है। अल्लामा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते जब फितना
اٹھتا ہے عالم ربانی کہتا ہے فتنہ ہے، اور جب فتنہ چلا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو فتنہ تھا، یہ تو فتنہ تھا، ہم کو تو اب پتا چلا ہے، اور عالم ربانی دیکھ کے بتا دیتا ہے یہ فتنہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ چکا ہے۔ حضرات مکرم، اس نائب غوث اعظم تاجدار اہل سنت کے بارے میں کیا کیا بیان کروں، وقت تو کل شریف کا بالکل قریب آ گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال سے چند مہینہ پہلے جماعت رضائے مصطفیٰ کو قائم کیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا اعلیٰ حضرت ساری زندگی کام کرتے رہے، جماعت اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں بنائی، یہ وصال کے وقت پہ جماعت کا خیال کہاں سے آیا؟ یہ تو بعد میں پتا چلا جب جماعت رضائے مصطفیٰ قائم کر کے اعلیٰ حضرت سرکار دنیا سے کوچ کر گئے، اور چند دنوں کے بعد میں پھر وہ فتنہ اٹھا، لاکھوں لوگ یا تو مرتد ہو گئے یا مرتد ہونے کی کگار پر پہنچ گئے، اور جب گلی گلی میں اور شہر شہر میں گاؤں گاؤں میں لوگ مرتد ہو رہے تھے، اس وقت کوئی اور میدان میں نہیں آیا تھا، حضور صد الافاضل، حضور شیر بیشر اہل سنت اور حضور صد الشریعہ اور دیگر اکابرین نے گنبد خضرا کی طرف رخ کیا، پاؤں سے چپل نکال دیا اور رو کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ امت پر بڑا برا وقت آیا ہے، یا رسول اللہ توجہ فرمائیے، دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد میں ان تمام اکابرین نے حضور مفتی اعظم ہند کو بلایا، کہا مصطفیٰ رضا آپ جائیے اور جا کر کے جہاں جہاں ارتداد کا فتنہ ہے اس فتنے کو دبائیے۔ حضور مفتی اعظم ہند پھر نکلے ہیں، میں کہا کیا بیان کروں، جب میرے پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند جب گئے اور جانے کے بعد میں حضور مفتی اعظم ہند کو کتنی تکلیف ہوئی وہ کسی کو نہیں پتا ہے، البتہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے دفتر میں حضور مفتی اعظم ہند تار لکھ کر کے بتاتے تھے آج ہم وہاں پہ گئے ہمارے پیچھے کتے دوڑائے گئے، ہم وہاں پہ گئے ہمارے اوپر کیچڑ پھینکا گیا، ہم فلاں گاؤں میں گئے ہمارے اوپر پتھر برسائے گئے، ہم فلاں گاؤں میں گئے تو ہم کو بندوق دکھا کر کے ڈرایا گیا۔ بتاؤ بڑھاپے کے عالم میں جس کو پھولوں کی سیج پر بیٹھنا چاہیے اور مریدوں کے کندھوں پہ ڈولی میں سوار ہونا چاہیے، وہ حضور مفتی اعظم ہند اتنی کمزوری اور ناتوانی کے عالم میں ٹرین سے جا رہے، ٹرین آگے نہیں جاتی تو گاڑی سے جا رہے، گاڑی نہیں جاتی تو پیدل جا رہے، کیوں جا رہے ہیں؟ اے لوگوں تمہارا ایمان بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب حضور مفتی اعظم ہند پیدا ہوئے تھے مارینا شریف میں اعلیٰ حضرت کو حضور نوری میاں نے کہا تھا آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، وہ فیض کا دریا پائے گا، لوگ اس سے ہدایت پائیں گے۔ جب شدی کے نام سے ناپاک تحریک اٹھی اور حضور مفتی اعظم ہند نے لاکھوں لوگوں کے ایمان کو بچایا، تب لوگوں نے دیکھ لیا سرکار نوری میاں نے حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں جو بشارت دی تھی آج وہ نگاہوں کے سامنے بالکل حقیقت بن کر کے سب کے سامنے آیا ہو چکی ہے۔ حضرات مکرم، ایسے عظیم پیر کا آج ہم لوگ عرس منا رہے ہیں، کتنا ناز کرے اپنی قسمت پہ۔ اور آخر میں آپ کو ایک بشارت دوں، جماعت رضائے مصطفیٰ نے بنگلور کی سرزمین سے ایک قدم اور اٹھایا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک مسجد کا آغاز کیا ہے، آپ حضرات اس کے ممبر بنے، بڑا اچھا موقع ہے، عرس مفتی اعظم ہند کا موقع ہے۔ آپ کو معلوم ہے کرناٹک میں جب گمراہیت پھیل رہی تھی تو حضور مفتی اعظم ہند نے، مجھے نام اچھی طریقے سے یاد نہیں آ رہے، یا تو حضور شارح بخاری اور علامہ مشتاق احمد نظامی، یا علامہ مشتاق احمد نظامی اور حضور شارح بخاری، ان دونوں حضرات کو کرناٹک میں بھیجا تھا، کہا جاؤ وہاں پہ وہابیت بڑھ رہی ہے کرناٹک میں، کیا کرنا؟ رات بھر تقریر کرنا، پروگرام کرنا، اور دن بھر جائزہ لینا کہاں کام کی ضرورت ہے، اور کسی سے 1 روپیہ نذرانہ مت لینا، جب مہینہ پورا ہو جائے بریلی آ جانا، پورے مہینے کا خرچہ مصطفیٰ رضا اپنی جیب سے دینا۔ آج ان کا عرس ہم منا رہے ہیں، ان کے عرس میں یہ اعلان کر رہا ہوں حضرت امیر حمزہ کے نام سے، امیر مدینہ کے نام سے، اللہ اکبر، میرے آقا کے چچا کے نام سے، اسد اللہ و اسد رسول اللہ کے نام سے، شیر خدا و شیر رسول اللہ کے نام سے بنگلور میں مسجد بننے جا رہی ہے۔ آپ حضرت اس کے ممبر بنے گے نا؟ کون کون ممبر بنے گا؟ بہت کم لوگ ممبر بنے گے، کیا بات ہے؟ اگر آپ کا مکان بنانا ہو کون کون سب لوگ مکان بنائیں گے؟ آپ کا مکان قیامت آئے گی سب مٹی میں مل جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسجدوں کی جتنی زمین ہے قیامت کے دن ساری زمینوں کو اکٹھا کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جو مکان مٹی میں مل جائے، ختم ہو جائے، وہ مکان بنانے کے لیے لاکھوں روپیہ دیتے ہو، تو وہ مکان جو جنت میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، دینا تو وہ دور کی بات ہے۔ کون کون اس کا ممبر بنے گا مسجد امیر حمزہ کا؟
ابھی بھی لگتا ہے ایمان پوری طرح بیدار نہیں ہوا. ایک بار کون کون ممبر بنے گا انشاءاللہ. کل شریف کا وقت ہو گیا, اس سے کہنے میں جو غلطیاں ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ سمائے